بے شک سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج کی ایک مثال ہے۔ جمعے کی رات ایک غیر معمولی پیش رفت میں اندرون سندھ جدید ترین اسلحے کی اسمگلنگ کا نیٹ ورک بے نقاب ہوا، جس میں سندھ پولیس کے اہلکار اور سندھ کابینہ کے ایک رکن کی سہولت کاری کا انکشاف ہوا۔ پولیس کے مطابق 2 روز قبل اسمگلرز ڈبل کیبن گاڑی میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور بلوچستان سے شکارپور اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حساس اداروں کی رپورٹ پر جیکب آباد پولیس نے کارروائی کی اور یہ کوشش ناکام بنا دی۔ ڈبل کیبن گاڑی کے ساتھ پولیس کی ایک موبائل بھی ساتھ تھی، جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مشیر الاڈینو عرف بابل تھیو کی سیکیورٹی اور پروٹوکول پر معمور تھی۔ پولیس موبائل اور اہلکار اسمگلرز کو باقاعدہ پروٹوکول دے رہے تھے اور ابتدائی طور پہ خبریں آئی تھیں کہ کارروائی کے دوران ملوث پولیس اہلکاروں اور اسمگلرز کے ساتھ بابل بھیو کا بیٹا بھی زیر حراست ہے، جسے دباؤ میں آ کے چھوڑا گیا۔ تاہم پولیس نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ ایس ایس پی جیکب آباد سلیم شاہ کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث ASI سمیت 3 پولیس اہلکار اور 4 اسمگلرز کو گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی عدالت سے ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ DSPs کی سربراہی میں JIT بنا دی گئی ہے، پتہ لگائیں گے کہ کس طرف سے اسلحہ آیا تھا۔ اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث سہولت کاری کے الزام کے بعد وزیر اعلیٰ کے مشیر الاڈینو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بہرحال یہ تمام معاملہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ اندرون سندھ ڈاکوؤں کے پاس وہ اسلحہ ہے جو پولیس کے پاس بھی نہیں۔ جب قانون بنانے والے سیاستدان اور اس کے نفاذ کے ذمہ دار پولیس اہلکار ہی قانون کی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دے تو معاشرے میں ایسی ہی لاقانونیت کا راج ہوتا ہے، جیسے آج کل سندھ میں دیکھا جا رہا ہے۔ آخر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ مشیر الاڈینو عرف بابل خان یہ کون ہے، پیپلز پارٹی سے اس کی کتنی قربت ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ بہت ہی سیریس اور بہت ہی ناقابل یقین واقعہ ہے کہ پولیس خود اور سندھ کابینہ کے اراکین خود اسلحہ کی اسمگلنگ میں ملوث پائے جائیں اور رنگے ہاتھوں گرفتار ہوں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کیا اب اس کی تازہ ترین خبر کیا ہے، کیونکہ بالکل ریڈ ہینڈڈ یہ تمام معاملہ پکڑا گیا ہے، اس میں ریڈ ہینڈڈ لوگ پکڑے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ انفلوئنشل کیا ہوں گے کہ وہ کابینہ کے رکن ہیں مبینہ طور پہ، اور یا یہ کہ وہ پولیس کے اہلکار براہ راست اس میں ملوث ہوں۔ ابھی اس میں تازہ ترین کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ ہاں جی خان صاحب، تازہ ترین یہ ہے کہ ایک تو اس نے جو استعفیٰ دیا ہے بابل خان بھائیو صاحب نے صوبائی ایڈوائزر کے عہدے سے، وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا، یعنی کہ یہ ڈی نوٹیفائی نہیں۔ اس وقت بھی یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ایڈوائزر ہیں۔ میں نے چیف سیکرٹری آفس سے معلومات دی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا استعفیٰ ہمارے پاس نہیں آیا اور نہ ہی اس کا استعفیٰ منظور کرنے کے حوالے سے کوئی نوٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس گیا ہے۔ تو اس وقت بھی محکمہ جنگلات جو ہے وہ ان کے حکم پر چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بابل خان بھائیوں سے بات کی اس سارے معاملے پہ خود سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو ویگو گاڑی پکڑی گئی ہے وہ اس نے تسلیم کیا کہ وہ ان کے کزن کی ہے، عبدالحمید جو بتایا جا رہا ہے وہ ان کا کزن ہے۔ اور تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں آپ کے بیٹے کے بھی اس میں شامل تھا تو اس نے انکار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلحہ اور یہ گولیاں وغیرہ جو آ رہی تھی اس گاڑی میں وہ ہماری تھی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ان کا یہ کہا کہ جی ہمارے قبائلی جھگڑے چل رہے ہیں، مارفانی قبیلے سے بہت پرانا جھگڑا ہے، تو ہمیں اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، وہ ہمارا اپنا اسلحہ جو ہے وہ چونکہ لائسنس یافتہ ہے تو بلوچستان سے ہم یہ گولیاں لا رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ نے اپنی پولیس موبائل جو ہے وہ کیسے یوز کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس موبائل میں نے وہاں نہیں بھیجی تھی، جب جیکب آباد میں ہماری گاڑی کو روکا گیا اور وہاں جھگڑا ہوا تو پھر میں نے ان کے پروٹوکول کے لیے بلکہ ان کی حفاظت کے لیے یہاں سے بھیجی تھی۔ جب ہم نے تحقیقات کی ہے اور جو پولیس کا کہنا ہے وہ ان تمام چیزوں کو تردید کرتی ہے۔ اصل میں یہ بات سامنے آئی کہ جو پولیس موبائل اس کی استعمال ہوئی ہے وہ بلوچستان سے پیچھے سے ہی ان کے ویگو سے آ رہی تھی۔ ان کو ایک پولیس چوکی پر جب روکا گیا تو وہ ویگو نہیں رکی، پھر دوسری چوکی پر ان کو روک کر زبردستی ان کا تلاشی لی گئی تو ان سے یہ اسلحہ نکلا، اور جو اسلحہ وہاں سے نکلا ہے اور جو گولیاں نکلی ہیں اس میں تقریباً 1000 گولیاں LMGs کی ہے، یعنی کہ وہ ایسا اسلحہ ہے جو ملٹری گریڈ کا اسلحہ ہے، جو عام طور پر جس کا کہاں سے لا رہے تھے، کیوں گئے تھے، کہاں سے لا رہے تھے، کیا یہ نیٹ ورک ہے،
جو یہ سپلائیز آئی تھیں اور اس کے لیے یہ خریدنے کے لیے یہ لوگ گئے تھے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے؟ بابل بھائیو اپنے منہ سے چاہے کچھ بھی کہتے رہیں۔ جی، پولیس کا جو ایف آئی آر ہے اور جو پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انٹیلیجنس ایجنسی سے یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ اسلحہ بلوچستان کے علاقے نصیر آباد سے لایا جا رہا تھا، اور ایف آئی آر میں بھی یہ بات درج ہے، اور شکارپور ضلع میں یہ دہشت گردوں اور ڈاکوؤں کو ملنا تھا جس سے عوام کا قتل عام ہونا تھا۔ یہ الفاظ لکھے گئے ہیں اس میں، اور اس میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے جو انٹروگیشن ہوئی ہے، ابتدائی جو انٹروگیشن ہوئی ہے، ان کو بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ استعمال ہونا تھا۔ اور دوسری بات ہے کہ اس میں جو ایک آدمی پکڑا گیا ہے، اختیار لاشاری، وہ جو وزیر صاحب کے جو اگر کزن کے یا اس کی ویگو ہے جو اس میں سوار تھا، وہ ایک بدنام سمگلر ہے، بدنام ترین سمگلر ہے، اور جو ایس ایس پی نے بھی کہا کہ اس میں 5 مقدمات ہیں۔ تو ایسا آدمی کسی وزیر کے کزن کی یا اس کی گاڑی میں اسلحہ لے کر کیسے آ رہا تھا؟ تو یہ اصل بات تو یہ ہے کہ جس تعداد میں اسلحہ موجود ہے، جس لیول کا اسلحہ موجود ہے، جتنا جدید ترین اسلحہ موجود ہے اور جتنی بڑی تعداد میں موجود، تو یہ تو ایک گاڑی ہے جو کہ کہیں انٹرسیپٹ ہو گئی کسی وجہ سے۔ ایسے تو قافلے آئے ہوں گے تو جب یہ اسلحہ پہنچا ہوگا نا، اس کا مطلب یہ کہ اس پورے علاقے میں اس کی روک تھام، یہ تو واحد کیس ہے نا، صرف ایک کیس ہے، اور یہ جو سینکڑوں گاڑیاں آئی ہوں گی اس طرح کی، یا ٹرک آئے ہوں گے یا اسلحہ لے کے، یہ تو وہاں تو اس پر تو کبھی کوئی کسی نے پوچھ گچھ کی ہی نہیں ہے۔ ہاں بالکل خالد صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ تو ایک ٹپ آف آئس برگ ہے کہ ایک گاڑی سے اطلاع ملا ہے۔ یہ ایک پورا نیٹ ہے، پورا ایک کئی گینگز ہیں، یہ ایک گینگ نہیں ہے، کئی گینگز ہیں جو اس سارے دھندے میں ملوث ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے صرف 2 ڈی ایس پیز کی جی آئی ٹی بنے گی۔ یہ انٹر پروونشل ایشو ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اسلحہ آ رہا ہے اور ایک وزیر کے مبینہ گاڑی میں آ رہا ہے، تو 2 ڈی ایس پی کیا انویسٹیگیشن کریں گے، ان کی کیا دسترس ہوگی؟ اس کے لیے تو ایک بڑے پیمانے پہ جی آئی ٹی بنانی چاہیے، جو ہوم ڈپارٹمنٹ کو اس کو نوٹیفائی کرنا چاہیے، جن میں حساس اداروں کے لوگ بھی ہونے چاہیے، اعلیٰ لیول کے افسران، کم از کم ڈی آئی جی لیول کا افسر اس کا سربراہ ہونا چاہیے، جو اس نیٹ کو پکڑے اور اس کے تانے بارے دیکھے۔ بلوچستان میں بھی جو اسلحہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس میں کتنے لوگ ملوث ہیں اور پیچھے کون ہے؟ تو ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہے صرف 2 ڈی ایس پی اور 2 ڈی ایس پیز کی کیا لیول ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے، سندھ پولیس کے اپنے ڈی ایس پی، اس کی سربراہی میں ایک جی آئی ٹی بنا دی ہے، اور معاملے کا ابھی تک جو ہے نا وہ ریمانڈ لے لیا ہے ملزمان کا جو انہوں نے پکڑے، لیکن سارے معاملے کو ابھی تک جو ہے نا رفع دفع کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کو بنیاد بنا کر اسلحے کی جو ادھر آمد ہے اور ڈاکوؤں کے پاس جو اسلحہ آ رہا ہے اس کا ایک نیٹ ورک، بڑا نیٹ ورک پکڑا جا سکتا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی کھیپ اسلحہ کی ملے، سیز کی جائے اور غیر قانونی طور پہ اسمگل ہو رہی ہو، ایک بڑے قتل عام کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اب اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس میں ایک پولیس کی گاڑی استعمال ہوئی ہو، اس میں کابینہ کے رکن کا بیٹا استعمال براہ راست ہوا ہو، اور اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔